بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے جس مسئلے کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں اور جو ہماری گفتگو کا محور ہے وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک عالم دین نے بحث کی اور اس کی بحث پر لوگوں نے اعتراضات کیے۔ اعتراضات دونوں طرف سے ہوئے، کچھ ان کے حامی تھے اور کچھ وہ علماء تھے کہ جو ان کے مخالف تھے، اور یہ مسئلہ عام لوگوں تک پہنچ گیا۔ نجی محفلوں میں یہ بحث ہونی شروع ہو گئی، اور مسئلہ کیا ہے کہ آیا انبیاء خدا کی طرف سے جو پیامبران ہیں وہ معصوم ہیں یا معصوم نہیں ہیں۔ ان حضرت نے بحث اور بات حضرت آدم کے بارے میں بیان کی تھی کہ عصی آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ آیا اس آیت سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آدم نے معصیت کی؟ اور کیا ہم یعنی علماء امامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء معصوم نہیں ہوتے، انبیاء سے گناہ سر زد ہو سکتا ہے؟ یہ کن کا نظریہ ہے؟ کون سے لوگ ہیں مسلمانوں میں کی وہ کون سی جماعت ہے کہ جو اس بارے میں بحث کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی معصوم مانتا ہے نبی کو وہ غالی ہے، وہ غلو کر رہا ہے، گویا کہ وہ مشرک ہے، حد اسلام سے خارج ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یعنی ایسے لوگوں کے نزدیک انبیاء معصوم نہیں۔ ان کے بزرگان نے کتابیں لکھی ہیں۔ کتابیں کس بارے میں لکھی ہیں؟ جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں، انبیاء خطا کار ہیں اور ان سے خطا سر زد ہوئی ہے، انبیاء سے خطائیں واقع ہوئی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے، بلکہ کتابیں لکھی ہیں اس مورد میں۔ اور ایک مشہور کتاب جس کا نام تخطئۃ الانبیاء ہے، انبیاء کی خطائیں، انبیاء کا خطا کرنا، غلطی کرنا۔ یہ مسئلہ آیا آج کے دور کا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ آج سے 1000 سال پہلے، تقریباً 1100 سال پہلے ابتدائی اسلام میں، صدر اسلام میں، جو آج کی نسبت صدر اسلام ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ مسلمانوں میں بحث کیا جاتا تھا۔ بعض مسلمان یہ کہتے تھے کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک خاص جماعت جس کو امامیہ کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک دوسرا گروہ جو معتزلی ہیں، وہ انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں۔ انہوں نے انبیاء کی عصمت پر دلیلیں بیان کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہماری نظر میں گزری ہے کتاب، وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جن کے بارے میں شیخ مفید نے خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب حقیقت میں واقع ہو گیا، حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ سید مرتضیٰ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کو، دوسرے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کو کنیزوں کے جھرمٹ میں لا رہی ہیں، اور شیخ سے کہتی ہیں علمہم الفقہ، اے شیخ انہیں فقہ کی تعلیم دے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے سید مرتضیٰ نے، جس کا نام ہے تنزیہ الانبیاء۔ تنزیہ الانبیاء، ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے فارسی صورت میں، یہ کتاب جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے
کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. ان کے علاوہ انہوں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں جو انبیاء پر تہمتیں لگائی گئیں اور آیات کے ساتھ آیات کو درمیان میں رکھ کر کہ فلاں آیت میں عصا آدم ربہ فغوا، اس کو ثابت کیا کہ یہ آیت انبیاء کی عدم عصمت پر دلالت نہیں کرتی. یہ دلالت نہیں کرتی ہے کہ نبی آدم نے گناہ کیا ہے. نبی آدم نے گناہ کیا ہے. کون کہتا ہے ان کے نزدیک کہ نبی آدم نے گناہ کیا؟ اگر کوئی یہ کہتا تو وہ قرآن سمجھا ہی نہیں ہے. پہلے تو جائے وہ اچھے طریقے سے قرآن کی تفسیر کو پڑھے، علماء کے اقوال کو پڑھے، لغت کو پڑھے، عربی لغت کو، اور پھر دیکھے کہ آیا یہ آیت دلالت کرتی ہے معصیت آدم پر، آدم کی نافرمانی کرنے پر. علماء نے، بعض لوگ کہتے ہیں عصا یہ معصیت کے معنی میں ہے. اب ہم یہاں اس کے بیان میں نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں صرف اور صرف علماء کے اقوال کو بیان کیا جائے کہ کون کون سے علماء ہیں جو ہمارے پاس جن کی کتابیں موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ انبیاء ائمہ علیہم السلام، ائمہ اہل بیت اور انبیاء معصوم ہیں. بندے خدا، آپ نے قرآن کو اس کے ظاہر پر حمل کر کے نسبت دے دی ہے کس کی طرف؟ حضرت آدم کی طرف، معصیت کی. ظاہر قرآن یہ کہتا ہے عصا آدم ربہ فغوا. تعویل کیوں تعویل کرتے ہو؟ آپ کا یہ کہنا ہے کیوں تعویل کرتے ہو؟ اچھا آپ تعویل نہ کریں، نہ کریں تعویل، ہم آپ سے نہیں کہتے، لیکن یہ یاد رکھیں یہاں ہی تعویل نہ کریں، نہ کریں، سب جگہ پہ تعویل نہ کریں. کسی جگہ پہ بھی قرآن میں ظاہر آیت کی تعویل نہ کریں. وجاء ربک والملک صفا صفا، کہہ دیں خدا آیا، کہہ دیں وجوہ یومئذ ناظر الی ربها ناظر، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے. اس آیت میں ممکن ہے ہم نے ذرا سی غلط تلاوت کر دی ہو، لیکن یہ آیت ہے، اس طرح کی آیت ہے. ہم اپنے سامعین سے معذرت خواہ ہیں کیونکہ یہ ہمیں آیت یاد نہیں، لیکن یہ آیت ہے الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف. تو بابا یہاں بھی تعویل نہ کرو، نہ کرو یہاں تعویل، چونکہ آپ تعویل اہل تعویل سے نہیں ہیں. اس کے علاوہ دوسری آیات، بہت ساری آیات، یاد اللہ فوق ایدیہم، نہ کرو تعویل، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، نہ کرے تعویل. کون کہتا ہے آپ تعویل؟ جب ایک جگہ پہ تعویل نہیں کرتے تو ہر جگہ پہ، کسی جگہ پہ بھی قرآن میں تعویل نہ کریں، نہ کرے تعویل. کون کہتا ہے کہ آپ تعویل کریں؟ آپ کہتے ہیں نا علماء تعویل کرتے ہیں، تو آپ یہاں پہ بھی تعویل نہ کریں. یہ آیات، ان کے علاوہ بہت ساری آیات، یاد اللہ فوق ایدیہم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بعض جگہ پہ دوسری آیت، اسی آیت میں اعراب دوسرا بھی ہے. نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں تعویل. پروردگار کے وجہ کو ثابت کر دیں، خدا کے ہاتھ کو ثابت کر دیں. اللہ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو، آسمان و زمین کو بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مساوی ہو گیا عرش پر. کہہ دیں تعویل نہ کریں، نہ کریں تعویل. کون کہتا ہے آپ سے تعویل کریں؟ چونکہ آپ تعویل کرنے والوں سے نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو نہ کریں تعویل. جب تعویل نہیں کریں تو ایک جگہ پہ آپ کی سوئی نہ اڑے، بلکہ ہر جگہ پہ آپ کو چاہیے کہ تعویل نہ کریں، کسی جگہ پہ بھی تعویل نہ کریں. اچھا جب ایسے ہے تو علماء امامیہ نے کیا عصمت کے قائل نہیں؟ بابا ایک نہیں، سید مرتضیٰ کے استاد شیخ مفید، ان کے استاد شیخ صدوق، اور ان سے پہلے تمام، آپ خود بہتر جانتے ہیں آپ سب نے، اور آپ نے کہا بھی ہے اسی جگہ پر کہ سب نے
یہ زور لگایا ہے کہ اس میں تعویل کر دی ہے عصى آدم ربہ فغوا میں. علماء امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے، سب متفق القول ہیں، سب متفق القول ہیں، ایک ہی زبان ہے ان کی اور ایک ہی کلام ہے ان کی. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. ہم آپ کے سامنے یہ سید مرتضیٰ کی کتاب، اس کے علاوہ یہ سید عبداللہ شبر کی کتاب کلام میں ہے، اس کی عبارت پڑھ کے دکھائیں گے. فرماتے ہیں الادلۃ علی عصمت الانبیاء، عصمت انبیاء پر ادلہ کتنی بیان کی ہیں؟ انہوں نے 11 دلیلیں بیان کی ہیں. 11 دلیلیں. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک ایک دلیل کو واضح طور پر بیان کرتا، لیکن انشاءاللہ اس کو دوسرے کسی کلپ میں بیان کروں گا اور بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ سید عبداللہ شبر. اس کے بعد آ جائیں سید اسماعیل طبرسی نوری. انہوں نے باب کھولا ہے کس میں؟ عصمت انبیاء میں. کہتے ہیں انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ادلہ شرعیہ بر عصمت انبیاء، عصمت انبیاء پر ادلہ شرعیہ، شرعی دلیلیں، عقلی دلیلیں بھی بیان کی ہیں. ان سے پہلے ہمارا یہ نظریہ ہے عصمت انبیاء و بیان آن، انبیاء کی عصمت اور ان کا بیان. یہ سید اسماعیل طبرسی نوری ہیں، 150 سال کے قریب پہلے گزرے ہیں. اس کے بعد آ جائیں علامہ بغیر قید کے علامہ حلی. علامہ حلی نے کس میں جی؟ شرح تجرید الاعتقاد میں یہ باب بیان کیا ہے وجوب عصمت. یاجب فی النبی یہ العصمت، یہ ہے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کو بیان کروں گا. بیان کرتے ہیں کہ نبی میں عصمت واجب ہے، واجب وجوب کے قائل ہیں، استحباب ہی نہیں، اصلا کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے. اور آپ کہتے ہیں کہ کیوں علماء اس کی تعویل کرتے ہیں؟ میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کیوں کر عصمت واجب ہے اور اس آیت میں کیا معنی بنتا ہے. میں آپ سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ جو علماء کی سیرت ہے اس سے نہ ہٹیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.